السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اور ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں، اور میں نے ابھی دیکھی ہے، یہ میری کوتاہی ہے کہ میں پہلے نہیں دیکھ سکا۔ میں ایکچولی ٹریول کر رہا تھا تو میری نظر سے نہیں گزری، اور جب میں لاہور پہنچا ہوں تو میری ٹیم نے سب سے پہلے مجھے بتایا کہ انڈیا میں کرناٹکا اسٹیٹ میں ایک مسلمان بچی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور اب وہ ایک فوکس بن گئی ہے ایک ہیٹ کیمپین کا۔ اس بچی کا نام ہے مسکان، اور اس کا قصور یہ ہے کہ وہ وہاں ایک مقامی کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، طالبہ ہے، اور آج صبح کو جب وہ آئی کالج تو وہ ہمیشہ کی طرح اپنی اسکوٹی پہ یا اسکوٹر پہ جو بھی ہے اس سے بیٹھ کے وہ آئی۔ تو اس بچی نے جتنے بھی اصول ہیں اس کے پردے کے اور پردے کی پاسداری کے، اس نے ان کو ملحوظ خاطر رکھ کے اس نے برقع پہنا ہوا تھا، نقاب پہنی ہوئی تھی، تاکہ جو بہرحال تعلیم ہے اس نے پورا اس پہ عمل کر رہی تھی۔ اور وہ آئی جب کالج کے اندر تو آر ایس ایس کے فالورز جو تھے کافی بڑی تعداد میں، لڑکے وہاں کوئی 2-3 درجن جو تھے، انہوں نے زعفرانی رنگ کی شالز بھی پہنی ہوئی تھیں اور اسکارف اور مفلرز پہنے تھے، انہوں نے آ کے اس کے اوپر ہیٹ کے نعرے مارنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی زور زور سے ان کا جے شری رام اور جے شری رام۔ تو اس بچی نے، حالانکہ وہ نہتی بچی تھی اور ایک پورا جتھا تھا آر ایس ایس کے گنڈوں کا، اور ان کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا عمل دخل رہا ہے کہ نہتے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، جسمانی تشدد کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اس بچی نے ہاتھ اٹھا کے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، اور اس نے ان کا جواب دیا، دو ٹوک جواب دیا۔ اور جب میں نے اس سٹوری کو فالو کیا تو پتہ چلا کہ ابھی تک تقریباً 37 لاکھ افراد جو ہیں اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں۔ ٹویٹر کے اوپر 3 مختلف ٹرینڈز اس کے اوپر آ چکے ہیں، اور مختلف ورلڈ انفلوئنسرز جو ہیں، چاہے اس میں ملالہ ہوں، چاہے اس میں ہمارے کوئی وفاقی وزیر ہوں یا اور لوگ ہوں، انہوں نے اس بچی کی سپورٹ میں انہوں نے ٹویٹس کی اور انہوں نے اس کے اوپر بات کی۔ لیکن یہ بات یہاں تک نہیں رکتی، اور یہ بات اس سے آگے جا رہی ہے، کیونکہ یہ کنٹینیوشن ہے، کلمنیشن پوائنٹ ہے یہ اب اس ہندفتہ سوچ کا جو 1929 میں آر ایس ایس نے جس کا بیج بویا تھا انڈیا میں۔ آپ کو بتاؤں کہ آر ایس ایس جو تھی 1929 میں ایک پولیٹیکل جماعت کے طور پہ آئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کو ہم نے ہندوؤں کے لیے بنانا ہے، اور یہ ان کا مینیفیسٹو تھا اس میں، اور اس کو پورے انڈیا نے ہمیشہ سے اس پارٹی کو ڈیفیٹ کیا۔ یہ گزشتہ چند سالوں میں، کچھ عرصے کے اندر، جب بی جے پی مہاراشٹرا کے اندر آئی، شیو سینا آئی، اس سے پہلے بال ٹھاکرے کی، تو اس کو پہلے ایک ریاست میں، پھر 2، پھر وہاں سے اس کو بہار کے اندر جہاں مودی وزیر اعلیٰ بھی تھے وہاں پہ اس پارٹی کو پرومیننس ملنا شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ اس نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ مسلمان جو ہیں، مسیحی جو ہیں، اور مذاہب کے لوگ جو ہیں، انہوں نے تمہارے نوکریاں لے لی ہیں، تمہاری بچیوں کو کنورٹ کر لیا ہے، ان سے شادیاں کر رہے ہیں، اور ایک ہیٹ کیمپین جو ہے، باقاعدہ اینٹائی ہندو کیمپین جو ہے وہ انہوں نے شروع کی کہ تمہارا پانی پی رہے ہیں، تمہاری گنگا کو گندا کر رہے ہیں، تمہاری جمنا کو یہ پوتر نہیں رہنے دے رہے، اور تمہاری جو تقدس ہے اس کو پامال کر رہے ہیں، مذہبی تقدس اور تشخص کو۔ تو یہ ہندوفتہ کی سوچ جو تھی یہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر کمیونل وہاں پہ وائلنس بھی بہت زیادہ ہوا دہلی کے اندر۔ تو کتنی دیر تک کتنی خواتین جو تھیں انہوں نے احتجاج کیا، جب ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ وزٹ بھی کر رہے تھے تو ان کے سامنے ایک دیوار بنائی گئی فوری طور پہ، تاکہ ٹرمپ کا موٹرکیٹ جب وہاں سے گزرے تو اس کو احتجاج کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نظر نہ آئیں۔ اور ساری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس کو رپورٹ اس طرح سے نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ہندوستان سے لوگوں کے اکنامک انٹرسٹس بہت زیادہ وابستہ ہیں، خاص طور سلیکان ویلی کے ان سے بہت زیادہ انٹرسٹ ہیں، مووی انڈسٹری کے انٹرسٹ ہیں، اور لوگوں کے، ان کی بڑی منڈی ہے بہت بڑی، ان کی 1.25 بلین 1.5 بلین لوگوں کی۔ اب یہ چیز جو ہے شروع ہو گئی ہے، اور اس کا ایک فال آؤٹ یہ ہے کہ فوری طور پہ کرناٹکا کے تمام ریاست کے کالجز اور تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا، اور یہ بچی مسکان جو ہے، جو اس کا نام ہے، یہ ایک سمبل آف ریٹیلیشن بن کر سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اسٹرانگ رکھے۔ لیکن مجھے آج جب میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک دم سے ایک اور بچے کی یاد آئی، اور وہ بچہ ہے برہان بانی۔ برہان بانی جو ہے اس نے کشمیر کے اندر جب اسی طرح سٹانس لیا تھا اور اس کو نہتے بچے کو بڑی بربریت سے شہید کر دیا گیا تھا،
تو کشمیر کے اندر انڈیجنیس موومنٹ جو ہے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور آج تک وہ اب بیٹھی نہیں ہے، اور کشمیر انشاءاللہ آزاد کروا کے چھوڑے گی یہ موومنٹ جو کشمیریوں کی ہے۔ اور اب ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کشمیریوں کو، نہ ان کو ہماری حمایت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کی حمایت کی ضرورت ہے۔ ہم کریں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ خود سے لڑ رہے ہیں اور وہ کھڑے ہو گئے، وہ سینہ سپر ہو گئے، اور یہی اب ہندوستان میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ لیکن آج جو دکھ کی بات ہے، جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ صرف ایک عورت کا ٹویٹ پورے، یعنی اس میں دیکھا، جو ہندو جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، وہ پوجا بھٹ ہے۔ پوجا بھٹ ایک فیمس بالی ووڈ ایکٹریس، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، انہوں نے اس بچی کے حق میں ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک عورت کو دبانے کے لیے مردوں کا ایک جتھا لانا پڑا، اور تب بھی وہ ان سے دب نہیں سکی، اور یہ اس کی اخلاقی روایات کے خلاف ہے کہ آپ اس کا برقع اتاریں، اور جبکہ کالج نے اس کو پرمٹ کیا ہوا ہے، پرنسپل نے اس کو منع نہیں کیا، اور یہی وہ بچی کری تھی۔ ہم کلاس روم میں حجاب پہنتے ہیں، تو یہ بچے کون ہیں، یہ لوگ کون ہیں جو میرے سے نقاب اتروانا چاہتے ہیں، میرا برقع اتروانا چاہتے ہیں۔ لیکن جتنے بڑے سپر سٹارز ہیں انڈیا کے، وہ شاہ رخ خان ہو، وہ عامر خان ہو، وہ سلمان خان ہو، وہ سیف علی خان ہو، یہ سارے جو ہے چپ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہماری باری نہ آ جائے اور ہماری باری نہ آ جائے، لیکن ایک ایک کر کے سب کی باری آنی ہے اگر یہ آج نہیں کھڑے ہوتے۔ اس کا جواب مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے اس کا جواب کیا دینا ہے، کیا ہم اس کے جواب میں کیا کریں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمیں جو کرنا ہے، ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں نہ صرف ہندو کمیونٹی بلکہ جتنی بھی مائنورٹیز ہیں وہ سیف فیل کریں، اور ہم ان کو خود پروٹیکٹ کریں۔ ہم ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کے جان و مال کی ہم حفاظت کے ضامن بنیں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ کسی کو مذہب کی وجہ سے، اس کے فیتھ کی وجہ سے ہم اس کو نہیں تھریٹ کریں گے، ہم اس کو نہیں جو ہے نا اس کو مروب کریں گے کسی بھی طرح سے، جو اس بچی مسکان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے ملک میں رہنے والی ہندو لڑکیوں کی سٹرینتھ بننا ہے، ہم نے ان کی طاقت بننا ہے۔ ہم نے کسی کو ہم نے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ ہم نے کسی پہ زور نہیں کرنا، بلکہ قرآن پاک میں تو آیت ہے، اور اتنی خوبصورت آیت ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ تو یہ جو کو ایگزسٹنس ہے، یہ تو ہمیں سکھاتا ہی قرآن ہے۔ تو ہم نے مائنورٹیز کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا جو آج مسکان کے ساتھ ہو رہا، اور ہم نے مسکان کے لیے اور مسکان جیسے تمام بچوں کے لیے، نہ صرف لڑکیوں کے لیے بلکہ ان کے گھر والوں کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے، تاکہ یہ جو خود غرض انٹرنیشنل میڈیا ہے، اور اس کو بھی نظر آ جائے کہ دنیا میں صرف ٹریڈ اور کامرس کافی نہیں ہے، اخلاقیات کا جنازہ نہیں اٹھنا چاہیے جو ہندوستان میں اٹھ رہا ہے۔ اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو اس کو پلیز اتنا پھیلائیے گا میسج کو کہ اس منحوس مودی کو جا کے یہ میسج ملے، اور اس کو کہیں کہ ہم اپنی تمام اختلافات کے باوجود، ہم مودی کو نہیں پسند کرتے، میں نہیں کرتا، لیکن ہم اس کے مذہب کو کبھی برا نہیں کہیں گے، اس کے مذہب کی تعلیمات کو کبھی برا نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مذہب اور ہماری تعلیمات کو بھی کوئی آدمی غلط بیان کرے۔ اس کو نفرت کا رنگ دینا، یہ بذات خود جہالت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس کو ٹویٹ کریے گا، اس کو فیس بک پہ شیئر کریے گا، ہر جگہ شیئر کریں، اور انڈیا میں ضرور شیئر کریے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔